اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لک یا ذا الجود والاحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد صلی علی محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صلوات صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین اور مومنات تمام ہی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے نفس کو، اپنی ذات کو اور اس کے بعد آپ تمام کو تقوی الہی کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں، اور رب ذوالجلال سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں، ہمارے اعضاء و جوارح کو اور ہماری روح کو، ہمارے دل کو، ہمارے بدن کو تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ تیرے حبیب نے، تیرے حبیب کی پاکیزہ آل نے، تیرے ولی نے، رسول کے وصی نے ہر جگہ یہی فرمایا ہے ان خیر الزاد التقوی، کہ آخرت میں کام آنے والی سب سے بڑی دولت تقوی کی دولت ہے۔ اذان محترم، چونکہ ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے اور ہماری گفتگو اسی ماہ مبارک کے اعتبار سے ہے، اور اس ماہ مبارک میں کام آنے والی جو باتیں ہیں وہ آپ سے ڈسکس کی جا رہی ہیں، تو ایک بات خاص طور سے، شکریہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان، ایک تو ماہ مبارک رمضان کی ساعتیں جو عام مہینوں سے افضل مہینہ، جس کی ہر رات عام مہینے سے بہت افضل ہے، جس کا ہر دن عام مہینے سے بہت افضل دن ہے، اور اس میں پھر جمعہ کا دن آ جانا، یہ خود ایک اس کے اوپر ایڈیشن ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور پھر جمعہ کے دن بھی وہ ساعت، اس لیے کہ روایت کے اندر ہے کہ پروردگار ہر شب و روز جمعہ، یعنی شب جمعہ سے لے کر روز جمعہ کی مغرب آنے تک، یعنی تھرسڈے کی مغرب سے فرائیڈے کی مغرب کے درمیان جو 24 گھنٹے ہیں، ان میں پروردگار ہر ساعت میں، ہر گھنٹے میں 600,000 یعنی کہ 6 لاکھ افراد کو ہر گھنٹے میں آزاد کرتا ہے۔ اب یہ روایت کا جو انداز ہے اور فہم حدیث کی جو بات ہے، ایک ہے علم روایت کہ جو آپ تک، ہم تک حدیث پہنچ جاتی ہے، ایک ہے درایت، درایت یعنی کہ فہم حدیث، حدیث کو سمجھنا، اس کا پورا ایک علم ہے۔ اگر انسان ذرا سا غور کرے، جتنی حدیثیں ہمارے پاس ہیں جن کے اندر کوئی فگر ہے، کوئی نمبر ہے، جب امام معصوم علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا تو سرکار امام معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تعداد بیان کی جا رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اسے محدود کرنے کے لیے بیان کیا جا رہا ہو کہ 70 کا نمبر ہے تو 70 ہی ملیں گے۔ اب جیسے 70 کی بات آئی ہے تو جو ملنے والی چیز ہے وہ فوراً ذہن میں آ جاتی ہے، حوریں۔ لیکن خیر ایسی بات نہیں ہے کہ اب اس کا ایک پورا ایک چیپٹر ہے روایت کے اندر،
کہ حور سے مراد کیا ہے، حور سے مراد کون ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی، وہ سب روایتوں کے اندر آئے. لیکن یہاں پر اگر ہم یہ نمبر ڈسکس کرنے کی بات کر رہے ہیں تو جہاں جہاں پہ نمبر آیا ہے 70، 100، 1000، 40، 10,000، 1,00,000، ان میں یہ جو عدد ہے یہ عدد کم استعمال کیا گیا ہے. یعنی 6 لاکھ کا عدد کم جگہ پہ آپ کو ملتا ہے. 70 کا عدد مل جائے گا، 100 کا عدد مل جائے گا، 40 کا عدد مل جائے گا، 1000 کا عدد کثرت کے ساتھ آپ کو روایتوں کے اندر جہاں پر ثواب کا ذکر کیا گیا مل جائے گا. 10,000 کا 1,00,000 کا مل جائے گا، 2,00,000 کا عدد مل جائے گا. اس لیے کہ مسجد الحرام کے اندر جو نماز پڑھی جا رہی ہے، مسجد نبوی میں جو نماز پڑھی جا رہی ہے، وہاں پر عام جگہوں کی نسبت مسجد الحرام میں جو 1 رکعت واجب نماز پڑھی جاتی ہے وہ عام جگہ پہ پڑھی جانے والی 1,00,000 رکعت کے برابر ہے. لیکن امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں جو 1 رکعت نماز پڑھی جا رہی ہے واجب، وہ عام مقامات پر پڑھی جانے والی 2,00,000 رکعت نماز کے برابر ہے. یعنی مسجد الحرام کے صحن سے بھی زیادہ جہاں پہ نماز واجب پڑھنے کا ثواب خدا عطا کرتا ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کا حرم ہے. اور پوچھا جائے تو اس کا جواب اس کے علاوہ اور کیا ہوگا کہ وہاں پر کعبہ ہے، یہاں مولود کعبہ ہے، وہاں پر کعبہ ہے، یہاں محافظ کعبہ ہے، وہاں کعبہ ہے، یہاں تفسیر کعبہ ہے. لہٰذا یہ جو 6 لاکھ کا فگر ہے یہ عام روایتوں میں نہیں ہے. یہ عام روایتوں میں جو نمبر بتایا گیا اس سے بہت زیادہ ہے 6 لاکھ. اس میں بھی امام معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ 6 لاکھ کا عدد پورا ہو گیا تو خدا شٹر ڈاؤن کر دے گا اور اس کے بعد پروردگار کہے گا اب میرے پاس شب و روز جمعہ میں چونکہ 6 لاکھ کا کوٹا پورا ہو گیا ہے، اب 600,001 اب بندہ نہ آئے. 6 لاکھ کے بعد والا پہلا بندہ میری طرف سے اس کو آتش جہنم سے آزادی نہیں ملے گی کہ بس کوٹا پورا ہو گیا آج کا. نہیں، خدا تعالیٰ کی رحمت، جب پروردگار عالم کی رحمت ان لمیٹڈ ہے تو اس کی عطا لمیٹڈ کیسے ہو سکتی ہے، محدود کیسے ہو سکتی ہے؟ جب اس کا علم لامحدود ہے، جب اس کا کرم لامحدود ہے، جب اس کی رحمت لامحدود ہے، جب اس کا ہر پروردگار عالم کی ہر عطا لامحدود ہے، تو پھر یہ جو اس کی عطا ہے معافی، یہ کیسے محدود ہو سکتی ہے؟ تو یہ ڈینوٹ کرتا ہے کثرت، کہ اتنے زیادہ لوگ معاف ہونے والے. تو یقیناً یہ فگر ماہ مبارک رمضان میں بڑھ جاتا ہے جب وہ ماہ مبارک رمضان میں آنے والی جمعہ آتی ہے جو عام جمعہ جیسی نہیں ہوتی ہے. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ چھٹے امام علیہ السلام نے ماہ رمضان گزارنے اور روزے کو گزارنے کے لیے کیا نصیحت فرمائی ہے. قال الامام جعفر بن محمد الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، چھٹے امام علیہ السلام نے کن کے بارے میں فرمایا؟ چوتھے امام علیہ السلام کے، اپنے دادا کے بارے میں فرمایا کہ کان علی بن الحسین علیہ السلام اذا کان شہر رمضان، کہ چوتھے امام جب بھی ماہ رمضان آیا کرتا تھا، لم یتکلم الا بالدعاء، کلام کرتے ہی نہیں تھے، کلام فرماتے ہی نہیں تھے. امام سجاد علیہ السلام never used to talk whenever ماہ رمضان used to come، بات ہی نہیں کرتے تھے مگر الا بالدعاء but for supplication، مگر دعا کے لیے اپنی زبان کھولا کرتے تھے. والتسبیح، یا تسبیح کرنے کے لیے اپنی زبان مبارک کو امام استفادہ فرمایا کرتے تھے. تسبیح کا آسان ترین معنی یہ ہے سبحان اللہ کہہ دینا، تسبیح کا عام. اور سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کی پاکی کا اعلان کرنا. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحان ہے. سبحان مینز منزہ ہے، پاک ہے، ہر برائی، ہر ناپسندیدہ چیز اس سے دور ہے. تو چوتھے امام علیہ السلام، چھٹے امام علیہ السلام کی فرمان اور حدیث کے مطابق جب ماہ رمضان آ جایا کرتا تھا کلام نہیں فرمایا کرتے تھے مگر دعا کے لیے یا تسبیح کے لیے یا استغفار کے لیے یا تکبیر کے لیے. یہ 4 کام چھٹے امام علیہ السلام نے اپنے جد حضرت مولا سجاد علیہ السلام کے حوالے سے فرمائے کہ جب ماہ رمضان آتا تھا کلام نہیں کرتے تھے مگر دعا کے لیے کلام کرتے تھے، مگر تسبیح پڑھا کرتے تھے، مگر استغفار کے اندر مصروف رہتے تھے، مگر تکبیر کے لیے اپنی زبان مبارک کو کھولا کرتے تھے. فَإِذَا أَفْطَرَ، اور جب فطور کا وقت آتا تھا یعنی کہ افطار کا وقت آتا تھا،
تو یہ جملہ کہتے تھے امام سجاد علیہ السلام، اللہم ان شئت ان تفعل فعلت، کہ اے پروردگار جب تو کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کر گزرتا ہے۔ یہ امام علیہ السلام، چوتھے امام علیہ السلام، جب انسان کو پکوڑوں، سموسوں، کھجور، شربت، کسٹرڈ کی فکر ہوتی ہے، چوتھے امام علیہ السلام اس وقت اپنی، اور اگر مثال کے طور پر ہمیں یقیناً، یہ سب کی بات نہیں کر رہا میں، ہم ہی لوگوں میں درمیان میں ادھر ہی اسی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے یقیناً ایسے چھپے ہوئے لوگ ہوں گے کہ جو زیر لب بغیر ظاہر کیے اپنی افطار کا پہلا لقمہ لینے سے پہلے نہیں معلوم کیا پڑھتے ہوں گے، ان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی ہم نہیں جانتے۔ یقیناً ایسے اللہ کے پسندیدہ اور اللہ کے زیادہ قریب لوگ موجود ہیں ہمارے درمیان، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ بات کہ امام علیہ السلام اس وقت یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہم ارزقنی مالا کثیرا یا رزقا واسعا، اس وقت رزق کی دعا بھی چوتھے امام علیہ السلام نہیں فرما رہے۔ اس وقت چوتھے امام علیہ السلام کوئی اور دعا طلب کرنے والی، مانگنے والی شے خدا تعالیٰ سے نہیں فرما رہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم ان شئت ان تفعل فعلت، یعنی اس کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں، اے خدا جب تو کسی کام کے کرنے کا سوچ لیتا ہے، جب تو کچھ کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو کر گزرتا ہے۔ ان تفعل فعلت، تو وہ کر لیتا ہے، یعنی تو قدیر ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے۔ یعنی یہ ظاہر سی بات ہے چوتھے امام علیہ السلام کی کیا بات ہے، ہم کہاں ان کی برابری تو دور کی بات ہے، سرکار کی جوتیوں کے ساتھ جڑی ہوئی جو خاک کے ذرے ہیں نا، اس کی بھی ہماری حیثیت نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ سنیں اور یہ سوچیں کہ ہمیں اپنے وقت افطار کیا دو لمحے کی بات ہوتی ہے کہ 2 لمحے کا انسان توقف کرے، خاموشی کرے، 2 لمحے کی، 10 سیکنڈ کی، اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز سوچ کے رکھے کہ جو اس کے اور خدا کے درمیان ہو۔ ایک اور روایت میں امام جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان شہر اللہ تبارک و تعالی، کہ ماہ رمضان جو ہے یہ کس کا مہینہ ہے؟ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو جب یہ اللہ کا مہینہ ہے تو اس میں کیا کرو؟ استکثروا فیہ، کثرت کے ساتھ اس مہینے میں کیا کرو؟ تحلیل، لا الہ الا اللہ کہو، و تکبیر، اللہ اکبر کہا کرو، تمجید، اس کی تمجید کیا کرو، اس کی تحمید الحمدللہ پڑھا کرو، اس کی تسبیح سبحان اللہ پڑھا کرو۔ یعنی امام علیہ السلام نے جو شہر اللہ کا لفظ ہے اس کی کیسے ریلیونسی بیان کی ہے، یہ دیکھیں کہ یہ شہر اللہ ہے تو اس میں کیا پڑھو؟ اللہ اکبر پڑھو۔ شہر اللہ ہے نا، اللہ کا مہینہ ہے تو اللہ اکبر پڑھو، اللہ کا مہینہ ہے نا تو الحمدللہ پڑھو، اللہ کا مہینہ ہے تو سبحان اللہ پڑھو، اللہ کا مہینہ ہے تو استغفر اللہ پڑھو، اللہ کا مہینہ ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھو۔ یہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ ایک سرکار امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث سن لیجیے اور اس کے بعد بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین ابو الحسن علی بن ابی طالب علیہ السلام، صلی علی محمد و آل محمد، صیام النفس ان لذات الدنیا انفع، کہ نفس کا روزہ، نفس کا روزہ، آپ نے پچھلے دنوں ہم ہی سے یہ بات سماعت فرمائی تھی کہ ایک عالم نے اپنے شاگرد سے پوچھا، ہاں بھائی آج کے دن میں کتنے روزے رکھ کر آئے ہو؟ تو وہ ذرا سا جھنجھوڑنے کے لیے تھا کہ ایک کوشچن مارک کریٹ ہو جائے کہ ایک دن میں تو ایک ہی روزہ ہوتا ہے، لیکن امام علیہ السلام کا یہ پوچھنا کہ تم نے ہاں بھائی آج کتنے روزے رکھے؟ تو طالب علم نے پوچھا کہ قبلہ صاحب، مولانا صاحب، آغا صاحب، جناب، حضور، کیا کہ ایک دن میں تو ایک ہی روزہ ہے، فجر سے مغرب تک۔ تو وہ عالم دین یہ کہتے ہیں کہ آنکھ کا بھی تو روزہ ہے، زبان کا بھی تو روزہ ہے، کان کا بھی تو روزہ ہے، روح کا بھی تو روزہ ہے، دل کا بھی تو روزہ ہے، اور نفس کا بھی روزہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صیام النفس، اچھا ویسے صیام، صوم کا مطلب کیا ہے؟ رک جانا یا روک لینا۔ سم نفسک، روک لو اپنے نفس کو۔ سم لسانک،
زبان کو روک لو، سم عینک، اپنی آنکھ کو روک لو۔ تو دو میننگز ہوتے ہیں ہمارے پاس بکس کے اندر، ایک ٹرمینالوجیکل میننگ ہوتا ہے جس کو ہم اصطلاحی معنی کہتے ہیں، اور ایک اس کا لٹرل میننگ ہوتا ہے کہ جو ڈکشنری میننگز ہوتے ہیں، جب آپ اس لفظ کو ڈکشنری میں لے کر جاتے ہیں تو دا میننگ یو فائنڈ اوور دیئر از کالڈ اٹس لٹرل میننگ۔ تو ایک ہوتا ہے لٹرل میننگ جو اس لفظ کا معنی ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ٹرمینالوجیکل میننگ کہ جو خاص اس کی اصطلاح ہے، یعنی کہ سم کا لفظی معنی، سم کا لٹرل معنی کیا ہے؟ رک جاؤ، روک لو، روک لینا۔ اور سم کا ٹرمینالوجیکل معنی کیا ہے؟ روزہ رکھو، روزہ، صوم، ٹھیک؟ تو امام امیر المومنین علیہ السلام سرکار فرماتے ہیں کہ صوم النفس عن لذات الدنیا انفعو، دنیاوی لذتوں سے اپنے نفس کا روزہ رکھ لینا اور اپنے نفس کو روک لینا دنیاوی لذتوں سے، یہ زیادہ نفع بخش ہے، یہ زیادہ فائدہ دینے والا ہے۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ 11 مہینے میں انسان 11 مہینے میں دنیاوی لذات کو جتنا انجوائے کرنا ہے کر لے، حلال، اور باقی اس ایک مہینے میں حلال دنیاوی لذتیں، کیونکہ دنیاوی لذتوں کی بات جب امیر المومنین علیہ السلام کریں گے یقیناً وہ حرام سے ہو ہی نہیں سکتا اس کا تعلق، تو یہ بات حلال کی ہو رہی، لیکن دنیاوی حلال لذت 11 مہینوں کی بات الگ ہے۔ ماہ رمضان میں یہ ہے سم، روک لو اپنے نفس کو، یعنی نفس تو اچھلے گا، نفس تو اندر سے پکارے گا کہ وہ جو تم 11 مہینوں میں وہ والی حلال لذت جو تم اختیار کر لیتے ہو اور تم حاصل کر لیتے ہو وہ تم نے حاصل نہیں کی، 10 دن ہو گئے۔ اس کے بارے میں جب اندر سے آواز آئے گی تو آپ نے یہ کہا کہ بھائی ماہ رمضان ہے۔ اب یہ پھر ایمان کی بات ہے کہ ایمان کی بات ہے، ایمان کے مرحلے کی بات ہے۔ ایک مرتبہ شیخ مقدس اردبیلی کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ پاؤں سمیٹ کر سوتے تھے، پاؤں پھیلا کے نہیں سوتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ ہم نے کبھی بھی آپ کو پاؤں پھیلا کے سوتے بھی نہیں دیکھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں اپنے امام کو، زمانے کے امام کو ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے محسوس کرتا ہوں، تو میں کیسے اپنے پاؤں پھیلا کے سو سکتا ہوں؟ یہ اگر کوئی دوسرا شخص بغیر اس کیفیت میں آئے یہ کام کرے گا تو وہ شیخ مقدس اردبیلی کو کاپی تو کر لے گا، لیکن اس کے اندر کی کیفیت وہ کیفیت نہیں ہوگی۔ تو کیفیت اگر انسان پہ طاری ہو تو پھر ایک اور بات ہے، لیکن جو دنیاوی اس انسان پر، ہم سب پر جو دنیا میں جو باقی ہمارے علاوہ جو افراد اللہ نے ہم سے جوڑے ہوئے، جن کی واجبات ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ پھر یہ نہ ہو کہ انسان اپنے تقویٰ کے سلسلے میں اس ہائی وے پر چلنا شروع کر دے کہ جیسے امیر المومنین علیہ السلام کے بارگاہ میں آ کر اور ایک خاتون نے کوفہ کے شہر میں یہ کہا تھا کہ یا امیر المومنین، یہ میرا شوہر حق ادا نہیں کرتا ہمارا بچوں کا، تو ویسا بھی نہ ہو۔ لیکن اب یہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک بات اور ارشاد فرمائی، ایک حدیث اور ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک درود بھیجیے محمد و آل محمد علیہ السلام کہ روزے 3 قسم کے ہیں۔ امام معصوم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ روزوں کی 3 اقسام ہیں۔ There are 3 types of fasts۔ صیام القلب افضل من صیام اللسان، دل کا روزہ زبان کے روزے سے افضل ہے۔ وصیام اللسان افضل من صیام البطن، اور زبان کا روزہ جو ہے وہ پیٹ کے روزے سے زیادہ افضل ہے۔ تو اب اگر آپ اس کے لیولز بنائیں تو سب سے نیچے ہے پیٹ کا روزہ، اس کے اوپر ہے زبان کا روزہ، اور اس سے اوپر کے لیول پر ہے قلب کا روزہ۔ قلب کیا؟ روح انسان کی، جہاں پر یہ معرفت جا کے کنٹین کرتی ہے انسان کے روح کے اندر، اسے قلب کہتے ہیں۔ قلب وہ صرف ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا نہیں ہے کہ جو ہر وقت بیٹ کرتا رہتا ہے اور پمپ کرتا رہتا ہے بلڈ انسان کی باڈی کے اندر۔ یہ قلب اس دل کی بات نہیں ہو رہی، یہ روح کی بات ہو رہی ہے۔ تو روح کا روزہ زبان کے روزے سے افضل، اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے افضل ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، پیٹ کا روزہ یہ ہے کہ کوئی غذا روزے کی حالت میں اندر جانے نہ پائے۔ لسان کے روزے کا مطلب ہے کوئی غلط بات روزے کے دوران، اس کے علاوہ بھی زبان سے باہر آنے نہ پائے۔ اور قلب کا روزہ یہ ہے کہ غیر خدا کی محبت، اس کا خیال، اس کا تصور دل کے اندر جانے نہ پائے۔
لہٰذا یہ 3 روزے ہو گئے۔ اب ایک سوال کرنے والے نے، یہ وہ سوال ہے جو پریکٹیکل سوال ہے، ہم سب اپنے ذہن کے اندر یہ سوال ہمارے آ سکتا ہے، وہ سوال چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ مولا سے پوچھنے والے نے پوچھا، یہ دیکھیں یہ سوال روزے کے حوالے سے نہیں ہے، نماز کے حوالے سے، لیکن اس کو ہم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے آن روزہ۔ سوال کرنے والے نے پوچھا مولا وہی ایک جیسی نماز ہے، وہی فجر، وہی ظہر، وہی عصر، وہی مغرب، وہی عشاء، روز وہی پڑھتے ہیں مولا، نو چینج۔ چینج ایک بڑا سلوگن ہے اس دنیا کے اندر، جس کو لے کے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، تو اس کے تو چھوڑ ہی دیجیے، اس پر تو ہم ابھی ڈسکس نہیں کرتے، لیکن اور روایت کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ آخری زمانے کے اندر چینج کے نام پر دنیا میں حق کو باطل سے بدل دیا جائے گا، تبدیلی کے نام پر۔ خیر، آج جو حدیث قصہ کے ساتھ ہو رہا ہے چینج، زیارت عاشورہ کے ساتھ ہو رہا ہے چینج، عزاداری کے ساتھ ہو رہا ہے چینج، تبرک کے ساتھ ہو رہا ہے چینج۔ حالانکہ چینج کے نام پہ جو لانے کے لیے سلوگن اٹھایا جاتا ہے وہ کسی اور اچھی ہی کسی بات کا سلوگن اٹھایا جاتا ہے، لیکن جس کو ہٹایا جا رہا ہوتا ہے وہ زیادہ افضل ہوتی ہے اس بات سے کہ جس کو لایا جا رہا ہے۔ خیر، امام سے پوچھنے والے نے پوچھا نو چینج مولا، وہی فجر ظہر عصر مغرب عشاء، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، یہ میرے الفاظ ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اسے ایک جیسا سمجھتے ہو تو تمہیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سیڑھی کی بناوٹ کیسی ہوتی ہے۔ تم نے کبھی غور کیا ہے کہ سیڑھی کی بناوٹ کیسی ہوتی ہے؟ جو سیڑھیاں گراؤنڈ فلور سے شروع ہوتی ہیں 110 نمبر کے فلور تک وہی ایک ہی جیسے سٹیپس ہوتے ہیں، لیکن ہر سیڑھی چڑھتے ہو تو ایک قدم اونچے ہو جاتے ہو، نہیں ہو جاتے ہو؟ اسی طرح سے یہ وہ عبادتیں ہیں کہ جب تم 27 فیب کی فجر پڑھتے ہو وہ فجر الگ ہے، 28 فیب کی الگ ہے، 1 مارچ کی الگ ہے، 2 مارچ کی الگ ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ جیسے جیسے تم پڑھتے چلے جاؤ گے تمہاری معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، لیکن کب؟ جب ذرا سی ایک چیز اس کے اندر ہے، روح کے ساتھ اگر پڑھو گے، توجہ کے ساتھ اگر پڑھو گے، اس خیال کے ساتھ پڑھو گے کہ میں واقعی میں یہ کر کے، یہ کام کر کے اس کی بارگاہ میں قریب ہو رہا ہوں، قربتاً الی اللہ کی نیت اگر تمہاری خالص ہوئی تو پھر یہ بات رکھنا، یاد رکھنا کہ چاہے تو وضو بھی کیا ہے حلال کا، تم نے جو ہے وہ خیال بھی رکھا ہے ہر شے کا، اس کے بعد تم مصلی پر آئے ہو تو پھر یہ تمہیں اٹھائے گی۔ لیکن اگر یہ نہ کر سکے اور ایک روٹین کے طور پر تمہاری ویسے ہی ایک ایکسرسائز ہو گئی، جیسے بہت ساری چیزیں تم ایک دن کے روٹین کے لیے پوری کرتے ہو، یہ بھی تم نے پوری کر دی، تو اب یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث میں نہیں ہے، یہ حدیث پڑھتے پڑھتے ہمارے ذہن میں خیال آئے تو وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ بھی بارگاہ امام ہی سے آتا ہے، ورنہ تو بندہ حقیر کی کیا مجال ہے۔ تو ذہن میں یہ بات آئی، کچھ ایسے بھی تو چلنے والے اور دوڑنے والے ہوتے ہیں جو ٹریڈ مل پہ دوڑ رہے ہوتے ہیں، دوڑتے تو بہت سارے کلومیٹر ہیں، 5 کلومیٹر کی رننگ کر لی آج میں نے ٹریڈ مل پہ، لیکن واٹ ہیپنڈ، میں 1 کلومیٹر بھی آگے نہیں گیا، 1 میٹر بھی میں جس جگہ پہ کھڑا تھا اسی جگہ پر کھڑا رہا۔ خدا ہماری نمازوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو ایسا روزہ بنائے جیسے سیڑھیوں پہ چڑھنے والے کا روزہ ہوتا ہے، ایسے کا روزہ نہ بنائے جو ٹریڈ مل پہ بھاگنے والے کا روزہ ہوتا ہے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اور اس کے لیے انسان کے کہے گا مولانا ہمارے میں کوئی طاقت نہیں ہے، یقیناً کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ 5، 12، 14 اور ان کے بعد مولا ابو الفضل، حضرت ابو طالب، بی بی ام البنین، بی بی خدیجہ طاہرہ، جناب زینب کبریٰ، جتنی یہ ہستیاں ہیں چہاردہ معصومین علیہ السلام سے جو سب سے قریب ہیں، ان کے علاوہ کسی کی کوئی بساط ہے بھی نہیں۔ اسے اگر اوپر چڑھنا ہے تو ایک رسی کا سہارا لینا ہے، وہ ہے آل محمد کی رسی، جسے کہا ہے کہ اسے مضبوطی سے تھام کر رکھو۔ یعنی اپنی عبادتوں پر، صرف اپنی عبادتوں پر تکیہ کیا تو کام نہیں ہونے والا، یہ تھام کر رکھنا پڑے گا جو رسول چھوڑ کر گئے، جن کو ہمیں جن کے حوالے کر گئے ہیں۔ لہٰذا پروردگار عالم سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بارہلا جو واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہمارا شمار روزے داروں میں فرما دے۔
بھوکا پیاسا رہنے والوں میں ہمارا شمار نہ فرما دے، ہمیں روح روزہ کا رزق عطا فرما کہ اے پروردگار یہ روزہ ہمیں ایک ایسی تبدیلی عطا فرمائے کہ ماہ رمضان کے بعد ہم جیسے تھے اس سے ایک بہتر انسان ہو کر ہم اپنی زندگیوں کو گزار سکیں۔ سرکار صاحب الامر علیہ السلام کے ظہور میں پروردگار تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان احسن الحدیث قرآن العزیز، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو العزیز الغفار۔ وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد بن عبد اللہ خاتم الانبیاء والمرسلین، صلی علی محمد وعلى امام المسلمین والمؤمنین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ، صلی علی محمد وعلى سیدة النساء العالمین وبضعة خاتم النبیین سیدتنا مولاتنا فاطمة بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہا، صلی علی محمد وآل محمد وعلى الحسن والحسین سبطِ رسول اللہ ریحانۃ رسول اللہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہما، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام، اللهم صل على مولانا صاحب الزمان مظهر الإيمان صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صلوات الله وعلى آبائه الكرام ما اتصلت الليالي والأيام، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه، وصلى الله عليهم وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔